وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت جو ہے وہ خود مختار یا بااختیار ہی ہونی چاہیے. تو لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا خان زیب کے سامنے آپ بیٹھی ہیں جو کہ ایک مولانا ہے اور آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں دیا. اور آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی یہ پوٹینشیل کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے اور ان پر لوگ اتفاق کر سکتے تھے، شاید اس وجہ سے ان کو قتل بھی کیا گیا؟ کچھ پوڈ کاسٹ، کچھ مکالمے ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ یہ کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ محسوس بھی ہوتا ہے. اور ذاتی طور پر میرے لیے یہ اس قسم کی ہی ایک پوڈ کاسٹ تھی. وی ور جوائنڈ بائی روشنا ضمیر، جو خود بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوسٹ کرتی ہے، ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ، اور انہوں نے مولانا خان زیب صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا. آئی واز کیوریس کہ انہوں نے مولانا خان زیب کو کس طرح ایکسپیرینس کیا تھا. شی ایز اے وومن فرام باجوڑ. مولانا خان زیب واز اے مولانا. ہی واز آلسو فرام باجوڑ، اور وہ ایک سیکولر پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو میں ان سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے مولانا خان زیب کو کس طرح ایکسپیرینس کیا تھا. میں ان سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ مولانا خان زیب عورتوں کو کس طرح دیکھتے تھے. کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک ٹپیکل مذہبی شخصیت جیسی تھی عورتوں کے بارے میں؟ وہ مذہب کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر رہے تھے؟ مذہب کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ان کی پالیٹکس کی طرف اپروچ کیا تھی، کس نقطۂ نظر سے وہ سیاست کو دیکھ رہے تھے؟ اب جب وہ ہم میں موجود نہیں ہے تو کتنا نقصان پختونوں کا ہو چکا ہے ان کے شہید ہونے سے، اور جب وہ زندہ تھے تو پختونوں نے ان کی کتنی قدر کی تھی. اس طرح ہم نے باجوڑ کے بارے میں بات کی، اور بھی بہت کچھ. اینڈ آئی ایم شور جس طرح میرے لیے یہ ایک ریویلنگ کنورسیشن تھی، آپ کے لیے بھی اتنی ہی ریویلنگ ہوگی، اور آپ بھی نئی کے بہت کچھ سیکھیں گے اس مکالمے سے، مولانا خان زیب صاحب کے بارے میں، باجوڑ کے بارے میں. لیکن آپ کو بہت کچھ محسوس بھی ہوگا. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار participating in this conversation. I wanted you to participate because آپ نے مولانا خان زیب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا. میں نے 3-4 بار دیکھا تھا وہ پوڈ کاسٹ. تو like you are from Bajawar, you are a woman who are interviewing him. So for this reason, I thought like you are a very important person and your views matter very much about him. So thank you so much for being with us. نہیں, تھینک یو معاذ، آپ کا بہت شکریہ. مولانا خان زیب میرے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک انسپریشنل پرسنالٹی تھی، اور جب میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا اس سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ مولانا ہیں، پھر باجوڑ سے ہیں، تو پتہ نہیں کیسی شخصیت ہوں گے. میں ان کو پوڈ کاسٹ سے پہلے واقعی میں اتنا زیادہ جانتی نہیں تھی. میں نے ان کے کچھ انٹرویوز دیکھے تھے لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں دیکھے تھے. بٹ جب وہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے اور میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو شاید آج بھی ان کا نام لیتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور میں بڑا ایموشنل فیل کرتی ہوں کہ باجوڑ سے ایک ایسی شخصیت تھی جو واقعی باجوڑ کو آگے لے کے جا سکتی تھی. وہ نام جو ہم نے بڑے عرصے سے کھویا ہوا تھا، اور صرف باجوڑ کو ہم ٹیررزم سے ایسوسیٹ کرتے تھے یا ایسی چیزوں سے ایسوسیٹ کرتے تھے کہ جو ہمیں بڑی، وہ کہتے ہیں نا، پتھروں کے زمانے میں لے جاتے. کوئی باجوڑ کا نام سنتا تو کہتا تھا اچھا وہ تو نو گو ایریا ہے، نو گو زونز ہیں. لیکن جب میں مولانا خان زیب سے ملی تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، باجوڑ بہت بدل چکا ہے اور ایسے رہنما ہیں جو ہمیں آگے لے کے جائیں. تو انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کے آج ہم میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ ان جیسے اور لوگ اس زمین کے اوپر آئیں، ہماری جو باجوڑ کی زرخیز زمین ہے اس کے اوپر سے ابھریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ نہیں، باجوڑ میں بڑا جو ہے پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے. وہ جو دنیا کے ایک امیج ہمارے بارے میں بنا ہوا ہے کہ پٹھان جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، پتھروں کے زمانے کے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا، تو شاید وہ تبدیلی آ جائے اور لوگوں کو احساس ہو کہ نہیں، پٹھانوں میں کتنی جو ہے وہ قوت ہے، اور ایموشنل نہیں ہے. صرف ان کو پٹھان اور بہادر ہونے کے نام پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ان کا ریئل ٹیلنٹ ہے وہ بھی استعمال ہونا چاہیے. Yeah, you have touched upon so many important points, and like I want to explore these points with you. And I am curious just to know, this is a very, I think, simple question. آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ اس لفظ کو ہی سنتے ہیں مولانا خان زیب؟ What comes to your mind first? Like کس طرح آپ فیل کرتے ہو جب آپ نام ہی سنتے ہو اب ان کا، مولانا خان زیب؟ What comes to your mind? To be very honest, after his interview and after his death, I must say کہ سب سے پہلے تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیونکہ مولانا خان زیب، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ شخصیت تھی جن کو میں نے جب دیکھا تو میں نے بڑا آئیڈیالائز کیا. اور میں جب گھر آئی تو میں نے بڑے فخر سے، وہ پہلا انٹرویو تھا جو میں نے اپنے گھر میں دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں. میں نے اپنے فادر کو بٹھایا اور میں نے اپنی مدر کو بٹھایا، کیونکہ میں میرڈ ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں. تو جب میں اپنی امی کے گھر گئی تو میں نے انہیں دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ انٹرویو دیکھیں
یہ جو شخصیت ہے نا یہ ہمارے باجوڑ سے ہیں. تو میرے واہ. بابا ظاہر ان کو جانتے تھے اور میں نے ان کو دکھایا. میں نے کہا دیکھیں میں نے پہلی بار باجوڑ کی کسی پرسنالٹی سے انٹرویو کیا ہے. مجھے بڑی وہ ایک کہتے ہیں نا پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے کہ یار میں نے اپنے علاقے کی کسی ایسی شخصیت سے انٹرویو کیا ہے جو واقعی ہر چیز کو جانتے ہیں اور جن کو اتنا زیادہ نالج ہے. تو مولانا خان زیب کے لیے اگر میں ایک لفظ بیان کرنا چاہوں تو کافی مشکل ہوگا. بٹ ٹو بی ویری پریسائز ہی واز ویری اسٹرانگ مین. اب میں ہوں آئی کین آئیڈیالائز کہ میں ان کو اس انٹرویو کے بعد میں نے ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ جیسے وہ انہوں نے میرے پورے انٹرویو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے مجھے آرٹیکلس بتائے کہ یہاں پہ قانون کا یہ آرٹیکل لاگو ہوتا ہے, ایسے ہے ویسے ہے, پوری برٹش ہسٹری سے لے کے چیزیں انہوں نے لنک کی. اور جتنا نالج ان کے پاس تھا, I was very shocked کہ باجوڑ سے ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس اتنا نالج ہے اور جو صرف انٹرنیشنل نالج نیشنل نالج نہیں ہے ان کے پاس بلکہ اپنے خطے اپنی زمین اس سب کا بھی ان کو بڑے بہتر طریقے سے پتہ ہے. یس. کیونکہ وہ جیسے منرلز اینڈ مائنز کے اوپر بات کر رہے تھے, اپنے علاقے کے وسائل کا بار بار ذکر کر رہے تھے, یہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ ہمارا پختونخوا جو ہے وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے, ہمارے جو فاٹا کے علاقے ہیں وہ بڑا پیچھے رہ چکے ہیں. تو احساس ہوتا تھا کہ واقعی ایک ایسی شخصیت سے جو دل سے چاہتے تھے کہ میرا علاقہ آگے بڑھے. بٹ یا. انفارچونیٹلی ونس اگین کہ وہ ہم میں نہیں ہے, اور شاید وہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ بڑے پرخلوص ہو کے اپنی وطن کو اپنی مٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے. اور نو ڈاؤٹ ہم میں ایسے لوگ شاید رہتے بھی نہیں ہیں جو بڑے دل سے کام کرتے ہیں, وہ ہم میں نہیں رہتے. ان کی زندگی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ بڑے فیئر ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ, بڑے مخلص ہوتے ہیں. مولانا خان زیب بھی ایک مخلص انسان تھے جسے تمام باجوڑ کے لوگوں نے کھو دیا. یا یہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے یہ اٹس آلسو ویری سگنیفیکنٹ. اور اس کے بارے میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں کہ میں نے بھی جب پہلی مرتبہ مولانا خان زیب سے بات کی لائک آئی واز شاکڈ. ہماری ذہنوں میں بھی یہ آئیڈیاز ہوتی ہے کہ مطلب پختون اور پختون میں اس قسم کے لوگ کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ بنانا ہے تو ہمیں کسی گورے کو ہی سننا چاہیے, ہاں ان سے حقوق کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور میں خود ہی اس لٹریچر پر میں نے وہ لٹریچر پڑھا تھا اور ویسے ہی میری ذہنی تھی, لیکن میں جب ان کو سن رہا تھا تو لائک آئی واز سو شاکڈ کہ یار ہمارے پختون معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اور بالکل. میں بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا تھا ان کو. وہ جب زندہ تھے تو تب بھی میں اپنی دوستوں کو اکثر کہتا تھا کہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم صرف سیاست کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں, مطلب ریاست نے یہ کیا ہم نے وہ کیا, لیکن ہم نے آئیڈیاز کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. مولانا خان زیب کی ایک سیاست ہے, اس کے پیچھے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ایک خاص طریقے سے مذہب کو اپروچ کرتے ہیں, وہ ایک خاص طریقے سے قوم کو اپروچ کرتے ہیں, ان آئیڈیاز کو اپروچ کرتے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں بھی جاننا ہے اور سمجھنا ہے, اور میں چاہتا تھا کہ میں اس پر کام کر لوں, میں اس پر لکھ لوں, لیکن وہ شہید ہو وہ گئے. پاسبل ہوا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی وہ شیئر کرنا چاہوں گی, میموری شیئر کرنا چاہوں گی. مولانا خان صاحب جب میرے پوڈ کاسٹ میں آئے اور اس کے بعد میں اپنے گھر گئی, اپنے پیرنٹس کے گھر گئی, تو میں نے ان کو جب دکھایا کہ یہ میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے, مولانا صاحب نے دعوت دی تھی کہ آپ جب بھی باجوڑ آئیں گی تو آپ لازمی میرے گھر آئیں گی اور آپ میری فیملی کے ساتھ میں آپ کو ملواؤں گا, آپ میری مہمان ہوں گی. تو میں نے گھر جا کے اپنے بابا کو بولا کہ اب ہم جب بھی باجوڑ جائیں گے نا, کوئی بھی, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم سب جابس کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم مینج کرنا, بٹ آپ اپنے ایریا کو چھوڑ نہیں سکتے, اپنے علاقے کو اپنی پہچان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو میں نے انہیں کہا ہمیں جب بھی اب اگلا موقع ملے گا, چاہے کسی کی شادی ہوگی یا کوئی بھی ایونٹ ہوگا, ہم گاؤں جائیں گے نا تو ہم مولانا خان زیب کے پاس لازمی جائیں گے, میں آپ کو ان سے ملواؤں گی, آپ کو پتا چلے گا کہ باجوڑ میں کتنے, مطلب وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ باجوڑ پیچھے رہ گیا, تو اب بیچ میں ایسی شخصیات آ گئی ہیں جو باجوڑ کو آگے لے کے جائیں گی. تو میرا یا. ایک خواب تھا کہ میں ان سے ملواؤں گی, اور آج میں اس چیز کو سوچتی ہوں تو مجھے بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک خواہش تھی وہ شاید ادھوری رہ گئی. اور مولانا خان زیب کی شہادت پہ لٹرلی وہ مومنٹ میرے لیے بڑا ان ایکسیپٹیبل تھا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ایک پرسنالٹی جس کو ہم نے آئیڈیلائز کیا, یہ سوچا کہ یہ میرے علاقے کو آگے پہچان دیں گے, آگے لے کے. اور بڑی خوبصورت بات ان کی یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم کہتے ہیں نا ماڈیفیکیشن آتی ہے, لوگوں میں تبدیلی آتی ہے, وہ وقت کے ساتھ چلنے والے انسان تھے. مولانا تھے تو شاید بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا کہ مولانا ہے وہ ایک ٹپکل سا ہمارے دماغ میں امیج بنا ہوا ہے, تو ویسے مولانا نہیں تھے. وہ بڑے ویژن والے تھے, بہت براڈ ویژن تھا ان کا, بلکہ میں بولوں گی کہ نالج بہت زیادہ تھی, ہر چیز کی نو ہاؤ تھی, ہر چیز کا پتہ تھا ان کو, چاہے دنیاوی چیزیں ہیں, چاہے دینی چیزیں ہیں, چاہے سیاست ہے, چاہے تاریخ ہے, ہر چیز کے بارے میں ان کو پتا تھا. یس, نالج کے بارے میں جب ونس اگین آئی ووڈ لائک
to share this with you as well. मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप बाजवल लाजमी आए, और आई कैन से दिस, ये ऐसी बात है जो मुझे खुशी भी देती है और मुझे लाइक बहुत ज़्यादा सैड भी करती है कि लाइक आई एम द लास्ट पर्सन जिसके साथ उन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। तो इसके बाद, इसके 3 दिन बाद वो शहीद हो गए, और वो मुझसे कह रहे थे कि आपने बाजोड़ आना है, मैं आपको यहाँ की जियोग्राफी और ये सब समझा दूंगा। इस हमारे इलाके पर तो लोग बहुत बात करते हैं लेकिन ये जियोग्राफी को नहीं समझ पाते, इस वजह से ये इसकी सियासत को भी समझ नहीं पाते। और मैंने दोस्त को भी कहा था कि हम बाजोड़ जाएंगे। तो और जब लास्ट पॉडकास्ट में मैंने उनसे कहा कि ये जो आइडियाज़ आपने अपनी किताबों में लिखी है, मैं चाहता हूँ कि हम इस पर उर्दू में मुकालमा कर ले, ताकि ये पख्तूनों के उस पार भी लोग सुनने और वो भी इन आइडियाज़ के बारे में जान सके। और जिस दिन वो शहीद हो चुके थे, मैं उस दिन इस इरादे के साथ उठा था कि मैं उनको मैसेज करूँगा कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट टुडे। और जब मोबाइल को देखा तो दोस्त का मैसेज आया कि लाइक ही इज़ शॉट। एंड मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि लाइक किस तरह, जिस तरह आपने कहा कि एक शख्स को आप आइडियलाइज करते हो, ये जो मैं समझता था कि अगर पख्तून नेशनलिज्म एक चीज़ है तो इसकी एम्बॉडीड फॉर्म मौलाना खानजेब है। मैंने बहुत बिल्कुल। सारे लोगों से बातें की है जो अंग्रेज़ है, उनसे उनको जब मैं कहता था कि मैं एक पख्तून हूँ, मैं स्वात से हूँ, तो उनको पता नहीं होता था कि स्वात क्या है, पख्तून क्या है। लेकिन जब मैं कहता था कि यार वो टेररिज्म एंड मिलिटेंसी एंड तालिबान, वो कहते थे या अब याद आया। और मैं मौलाना खानजेब को स्पेसिफिकली मेंशन करता था कि यार ये मिथ्स है जो आपने खड़ी की है, वी हैव पीपल लाइक हिम, एंड नाउ वो नहीं है। आपकी बात से याद है कि जब हम्म। हम बात करते हैं, बाजौड़ की बात करते हैं, तो मैं जब किसी से जिक्र करती थी कि मैं बाजौड़ से हूँ, तो लोग कहते थे कि बाजौड़ ये कहाँ पे है। मतलब बड़ा मुश्किल होता था लोगों को आइडेंटिफाई करना। लेकिन जब कुछ अरसा गुजरा और मौलाना खानजेब जैसी शख्सियात और ये, तो पहले लोग ये कहते थे कि अच्छा वो बाजौड़ जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, जो नो गो एरिया है, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, वो बाजौड़ जहाँ की खवातीन जो है वो बुर्का पहनती हैं। मतलब ऐसे समझा जाता था जैसे हम शायद पत्थर के जमाने के हैं। यस। और फिर जब चेंजेस आई तो डेफिनेटली मौलाना खानजेब, निसार बाज, इस तरह की बहुत सारी शख्सियात हैं जो सामने आई, और पता लगा दुनिया को कि बाजौड़ में वो पोटेंशियल है जो पाकिस्तान के शायद किसी भी और हिस्से में नहीं है। और बदकिस्मती ये है, और इस पॉइंट पर भी आई थिंक हम बात करेंगे कि ये जो ऐसे लोग आते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो लोग जो इस आइडेंटिटी को और भी तकवीत पहुंचाते हैं कि पख्तून दहशतगर्द है, पख्तून एक किस्म की दरिंदा टाइप लोग है। लाइक दिस वाज लिटरली द वर्ड सैवेज दैट वाज यूज्ड फॉर अस फॉर एग्जांपल बाय द ब्रिटिश। तो वो लोग जिंदा एग्जैक्टली रहते हैं। स्टीरियोटाइप्स हैं वो चेंज किए हैं इन जैसे लोगों ने हमारे लिए। या लेकिन लेकिन जो जो परसेप्शन जो लोग तब चेंज कर सकते हैं वो लोग हम में जिंदा नहीं रहते। आपने जब उनके साथ पॉडकास्ट किया था तो पहला सवाल आपने उनसे ये पूछा था कि बाजवड़ जैसी जगह से आपके लिए निकल आना कितना, मतलब लाइक हाउ डज इट मुश्किल फील। तो या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और आपने भी कई मरतबा कहा कि बाजवड़ जैसे इलाके से बाजवड़, तो मौलाना खानजेब जैसी शख्सियत के लिए बाजवड़ जैसे इलाके में पैदा होना, उससे इमर्ज करना, लाइक हाउ इज इट, लाइक ये मुश्किल है या ये इट्स लाइक सो इजी एंड कुड हैपन नाउ एंड देन। बड़ा मुश्किल है वहां से, अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर मैं खुद को लेती हूँ, बीइंग अ फीमेल लेती हूँ, तो शायद बड़ा मुश्किल है। मेरी फैमिली ने जो स्ट्रगल देखी है वहां से निकलने के बाद, नो डाउट मेरे तमाम जो रिलेटिव्स हैं वो बड़े सपोर्टिव हैं, मेरे अब्बू के साथ बड़े अच्छे उस पे वो हैं, और वो शायद हम पे फख्र भी महसूस करते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं। और वो शायद एक वो स्टीरियोटाइप बनी है ना कि पठान अपनी लड़कियों को आगे नहीं आने देते। तो वो स्टीरियोटाइप, मैं इसका क्रेडिट अपने फादर को दूंगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी अम्मी और जो मेरे अब्बू हैं, उन्होंने वो स्टीरियोटाइप तोड़ी कि नहीं, जो बेटियां हैं वो शायद बेटों से भी बढ़कर आगे आ सकती हैं अगर आप उनको मौका देते हो। मेरे चचा, उनकी भी वफात को तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं। तो वो उनकी एक बात मुझे याद आती है, वो अक्सर जब बैठते थे तो वो कहते थे कि पश्तो में एक जुमला इसको कोट करना चाहूंगी कि शायद मुझे लगता है पश्तो में वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। तो वो कहते थे कि दलाला या लुचिदा कना अगर दसल अल्लाह कानून खदा। तो वो वाह। मतलब अगर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करूँ तो वो कहते थे कि लाला की एक बेटी जो है ना वो 100 लड़कों से बेहतर है। और वो ये गाँव में ये कोट करते थे जब कोई बात करता था कि देखो इस तरह से इसकी बेटी जो है वो एक डॉक्टर बन गई है, एक फलानी है, एक ये है, एक वो है। तो वो कहते थे कि
جو اس کی ایک بیٹی ہے نا وہ تمہارے 100 لڑکوں سے بہتر ہے. اور نو ڈاؤٹ میرے فادر نے اس اسٹیریوٹائپ کو چینج کیا. یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ میں آج یہاں بیٹھی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، اپنے علاقے کے ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں باجوڑ سے ہوں. تھوڑی دیر پہلے ایک ذکر ہو رہا تھا فیملی میں، تو میں تب بھی یہ بول رہی تھی کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے، آپ کی پہچان جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا میٹر کرتی ہے، اور باجوڑ سے ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ ہم اس چیز کو نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ جو وہاں پہ مسائل ہیں، جو تعلیم کے اوپر پابندیاں لگی نہیں ہیں، لیکن شاید وسائل اتنے نہیں ہیں، تو وہ تعلیم اس طرح سے نہ لڑکیوں کو دی جا رہی ہے نہ لڑکوں کو دی جا رہی ہے. لڑکوں کے لیے شاید ایک آسانی یہ ہے کہ وہ دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنی تعلیم پوری کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن لڑکیاں پھر بھی وہیں پیچھے کی پیچھے رہ گئی، اور ان کی تعلیم کے اوپر شاید آج تک اس طریقے سے فوکس ہوا نہیں جیسے ہونا چاہیے تھا. تو ڈیفینیٹلی اگر میں نے مولانا خان زیب سے یہ سوال کیا تھا تو اپنے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا کہ باجوڑ جیسا علاقہ جہاں پہ اتنی پسماندگی ہے، آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں تو وسائل سے مالا مال ہے، منرلز، مائنز، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے، خوبصورتی بہت زیادہ ہے. باجوڑ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، یس. بڑے پرامن لوگ ہیں وہاں کے، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور شاید میں بولوں گی وہ دل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، بڑے سنسیئر ہیں، سادہ سے لوگ ہیں. وہ ان میں چالاکی اور دو نمبری یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن جب دوسری جانب دیکھتی ہوں تو شاید وہی لوگ ہیں جو اپنی اسی معصومیت کی وجہ سے ان تمام تر وسائل سے بھی محروم رہے. ان کو یہ کامیابیاں بھی نہیں ملی، نہ ان کو اسکول ملا، نہ ان کو اچھی سڑک ملی، نہ ان کو اچھے ہاسپٹلس ملے. تو یہ ساری جو کمیاں رہ گئی ہیں، اسی وجہ سے یہ سوال ہمیشہ میرا ہوتا ہے کہ اگر میں باجوڑ کا ذکر کرتی ہوں تو میں باجوڑ جیسا علاقہ بولتی ہوں، کیونکہ وہ علاقہ جس میں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کچھ نہیں ہے. یس. اس لیے کیونکہ شاید وہ ہماری جتنی حکومتیں آئی انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، وہ جو ان کو نمائندے بھی ملے انہوں نے بھی اتنی سنسیریٹی سے باجوڑ کو نہیں دیکھا. تو ڈیفینیٹلی مولانا خان زیب اگر وہاں سے ابھرے تو ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ان کی فیملی ہی پولیٹیکل فیملی تھی. تو یہ شاید ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان کا خاندان ایک روایت کو لے کے چلتا آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے شاید وہ اتنے بہادر اور دلیر تھے کہ وہ پختونخوا اور اسپیشلی باجوڑ کے وسائل کے اوپر اتنے کھل کر بات کرتے تھے، یس. اور اسی کی قیمت انہوں نے چکائی بھی. یس. آپ نے باجوڑ کے بارے میں بات کی، مجھے میری ذہن میں یہ تھا کہ باجوڑ ایک ایسا علاقہ ہے جو ریت ہے، جو مٹی ہے، چھوٹے چھوٹے وہ کچے کچے گھر ہوں گے وہاں پر. لیکن پھر جب میں باجوڑ گیا، مولانا خان زیب جب شہید ہوئے، تو لائک لٹرلی آئی واز امیزڈ. یہ ایک بہت ہی باجوڑ خوبصورت انتہائی جگہ خوبصورت تھی. علاقہ ہے، بہت زیادہ خوبصورتی ہے وہاں پہ، یا لیکن شاید وہ ایکسپلور نہیں ہوتی یا تو اس لیے لوگوں کو پتہ بھی نہیں. یا آپ نے جب ہم نے بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ جب آپ مطلب مولانا خان زیب سے بات کرنے جا رہے تھے تو ایک قسم کی ہیسیٹیشن آپ میں تھی کہ مطلب مولانا خان زیب سے بات کر رہی ہوں. جی. تو کیا آپ کی ذہن میں یہ بات تھی کہ مطلب یہ ایک مولانا ہے، آپ کی ذہن میں بھی اس قسم کی بات ہے کہ یار پتہ نہیں کس طرح بات کرنی ہے، اسی کس لہجے میں بات کرنی ہے، کوئی مائنڈ نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح ریلیجس پرسنالٹی، تو ایسی کوئی پرسپیکٹیوز تھی آپ کے؟ جب مولانا خان زیب کا انٹرویو جب میں نے کیا تو بہت سارے لوگوں نے، آج بھی شاید آپ کمنٹس دیکھیں تو لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا خان زیب کے سامنے آپ بیٹھی ہیں جو کہ ایک مولانا ہے، اور آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں دیا. تو اس بات پہ مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ لوگوں کا اپنا کنسرن ہے، ظاہر ہے وہ جو لوگ آپ کو اگر کچھ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں شاید وہ محبت میں کہتے ہیں، ان کی تنقید جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تو لیکن جب مولانا خان زیب آئے تھے تو میں نے ان کو ایز اے ریلیجیس اسکالر نہیں لیا تھا، میں نے ان کو ایز اے پولیٹیشین لیا. تو کسی پولیٹیشین کے سامنے میں نے آج تک دوپٹہ سر پہ پہنا نہیں ہے، شاید اس لیے میں نے ان کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا. اور یقین جانا ہے کہ مولانا خان زیب نے مجھے اس چیز کا احساس بھی نہیں دلایا کہ واو. میں ایک، وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے مشران کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ سر پہ دوپٹہ لیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے احساس نہیں دلایا کہ آپ بغیر دوپٹے کے میرے سامنے بیٹھی ہیں. انہوں نے مجھے بڑا اس چیز میں کمفرٹیبل رکھا جیسے میں ان کی بیٹی ہوں، اور اسی طریقے سے انہوں نے مجھے ڈیل کیا. تو جب اس طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو ہاں، پہلے جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ مولانا خان زیب سے انٹرویو کریں تو میں تھوڑا سوچا، میں نے کہا کہ اچھا باجوڑ سے ہیں پھر مولانا ہیں تو پتہ نہیں انٹرویو کیسا ہوگا. تھوڑی سی میں اس میں ہیزیٹیٹ بھی کر رہی تھی، ہیزیٹیٹ ان سینس کہ وہ آپ بڑا محتاط ہو کے سوال پوچھتے ہیں، بڑا محتاط ہو کے سب کچھ آپ کہتے ہیں. لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے جس طریقے سے سلام کیا اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھے حال چال پوچھا، مجھے احساس ہوا کہ نہیں، شاید میری جو پرسیپشن تھی، جو ایک اسٹیریوٹائپ میرے بھی دماغ میں تھی، وہ غلط تھی. اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے اب میں سمجھتی ہوں، چیزیں کافی بدل چکی ہیں. مولانا خان سے بڑا پولائٹلی اس چیز کو لے کے چلے. وہ جو سامنے بیٹھے انہوں نے جیسے پوچھا کہ ہاں سنگا ہے، تو وہ آج تک مجھے یاد ہے جیسے انہوں نے آتے ہی سلام کیا،
حال چال پوچھا. وہ چیزیں آج بھی شاید وہ ریکال ہوتی ہیں. جب جب مولانا خان زیب کا ذکر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے شاید کل کی بات ہے جب میں نے ان سے انٹرویو کیا, کل کی بات ہے جب میں ان سے ملی, کل کی بات ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں آئے اور میں نے ان کو ریسیو کیا. تو پہلے تھا تھوڑا, لیکن جیسے ہی وہ اسٹوڈیو میں آئے, سلام ہوا, حال چال پوچھا, تو وہ سارا جو ڈر خوف تھا وہ ختم ہو گیا, اور محسوس ہوا کہ نہیں, شاید میرے ہی اپنے کوئی بڑے جو ہیں یا کوئی مشر جو ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے, اور مجھے ان کے ساتھ ویسی گفتگو کرنی ہے جیسے آپ گھر کے عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھی ہوں, ایسے لگا کہ شاید میرا اپنا ہی کوئی میرے سامنے بیٹھا ہے جن کے ساتھ میں انٹرویو کر رہی ہوں. I love this point and I think it's very important. آپ نے کہا کہ he was like not judgmental. He was not at all judgmental about you. اور جس طرح آپ نے کہا, میں نے ان سے بات کی تھی, اور پھر جب وہ سوات آئے تو مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے. Like he is a very big personality. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے. تو جب میں نے پھر جب وہ یہاں سوات آئے اور انہوں نے جیسا ہے مجھے دیکھا تو کہا کہ علاقہ معاذ سنگ ہے اور زین زم طلاق سنگ دے, زین زم ہمارا دوست زین, وہ تو یہ ان کے الفاظ, لائک ہی واز ویری فرینڈلی. پھر ہم رات کے 2 بجے تک ایک ساتھ تھے, بہت باتیں ہوئی تھی ان سے. اینڈ لائک ایز یو سیڈ اٹ واز لائک آلویز اے ویری ڈفرینٹ ایکسپیرینس بینگ ود ہیم, کیونکہ اگین لائک بینگ اے مولانا, اور ان کے جو آئیڈیاز تھے دے ور ویری ڈفرینٹ, اف آئی کین یوز دا ورڈ ڈفرینٹ. میں آپ سے یہ, Yeah, they were different. ہماری جو ڈومیننٹ سوچ ہے ریلیجس لوگوں کے بارے میں, وہ یہ کہ وہ جب ایک عورت کو دیکھے گی, کہ میری نظر میں جو امپاورڈ عورت ہے, جو امپاورڈ عورت ہے, یا وہ جب ان کو دیکھے گی تو خود وہ مختار کیسے. یا خود مختار, تو وہ جو ڈومیننٹ ریلیجس سوچ ہے ہمارے معاشرے میں, وہ جب اس قسم کی عورت کو دیکھے گی تو شاید وہ ان کی ذہن میں یہ آئے گی کہ یار اس کو تو گھر میں ہونا چاہیے, لائک واٹ از شی ڈوئنگ ہیئر, گھر میں جاؤ, کچن سنبھالو. تو ڈو یو فیل کہ مولانا خان زیب کو اس قسم کی پرسیپشن بھی یا ایک خیال بھی آیا ہوگا آپ کے بارے میں؟ آپ کے اس سوال سے پہلے میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جب پہلے ایک چینل میں کام کرتی تھی, جب طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں, تو ہمارے کولیگ تھے تو وہ بڑا خوش تھے اس دن کے طالبان کی حکومت آئی. میں نے کہا کہ یار آپ بڑے خوش ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آنے تو طالبان کی حکومت, تم جیسی عورتیں تو گھر بیٹھ جائیں گی. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار میری جیسی عورتوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور شاید وہی کولیگ تھے جو سال بعد انہوں نے پھر مجھے یہ بھی کمپلیمنٹ دیا کہ میں آپ جیسی خواتین کو بڑا آئیڈیالائز کرتا ہوں, میں آپ کے بارے میں بڑا غلط سوچتا تھا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں, تمہارے جیسی خواتین جو ہیں وہ آگے آئیں گی تو ہمارا پختونخوا کافی آگے بڑھے گا. اور وہ میرے لیے کمپلیمنٹ تھا کہ 1 سال پہلے جس شخصیت نے مجھے کہا کہ تمہاری جیسی عورت گھر بیٹھ جائے گی, 1 سال بعد وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں تمہاری مثال دیتا ہوں کہ یس, اگر کوئی لڑکی ہو تو اس جیسی ہو. تو یا ڈیفینیٹلی اینڈ یہ آئی ڈو دا سیم. اسٹیریوٹائپس. تھینک یو, اٹس اے کمپلیمنٹ فار می. جو مولانا خان زیب آئے تھے تو ان سے میں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ ٹیررزم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کل تمام تر جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ سوال تقریباً پوڈ کاسٹ کے آخری ہی شاید 1-2 سوالوں میں سے تھا. ان کا جواب یہ تھا کہ یہ اسٹیریوٹائپس جو پھیلائی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے یہ ہم پہ مسلط ہوں گی, اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں. بٹ اگر آن دا کنٹری میں دیکھتی ہوں مولانا خان سے کو, جیسے وہ آئے انہوں نے بات شروع کی, میں تھوڑا ہچکچا رہی تھی کہ شاید مولانا صاحب ہیں تو وہ میرے سے پوڈ کاسٹ کے علاوہ کچھ گفتگو نہ کرنا چاہیں, صرف پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بات کریں. لیکن جب انہوں نے آتے ہی میرے ساتھ بات چیت شروع کی, پوڈ کاسٹ کے ختم ہونے کے بعد جو انہوں نے میرے سے بات چیت شروع کی, مجھے محسوس ہوا کہ شاید ان کے دماغ میں یہ اسٹیریوٹائپ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت جو ہے وہ خود مختار یا بااختیار ہی ہونی چاہیے. اور اگر آپ ہمارے مذہب کو تھوڑا سا بہت ڈیٹیل میں بھی نہ جائیں تو اوپر سے ہی اگر دیکھیں تو جو مذہب ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی اگر سامنے چیزیں لائی جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی زوجہ محترمہ, وہ ایک بزنس وومن تھی. شی واز ویری امپاورڈ, اور ایج میں بھی وہ بڑی تھی ان سے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری اسٹیریوٹائپس میرے خیال سے مذہب کی یہیں پہ کلیئر ہو جاتی ہیں, جو ہم نے شاید یہ ہماری مذہبی اسٹیریوٹائپس نہیں ہے, یہ ہماری معاشرتی اسٹیریوٹائپس ہیں, معاشرتی خرافات ہیں جس کو ہم نے سامنے رکھا ہوا, اور شاید ان کو ہم نے لیبل جو ہے وہ مذہب کا دی ہے. مذہب میں تو عورت بڑی بااختیار ہے, جتنی امپاورڈ ہے عورت کو, جتنی میں کہتی ہوں فیسیلیٹیٹ مذہب کرتا ہے نا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کرتی. تو میں اکثر جب میری کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم مسلمان خاتون ہو, کیونکہ اسلام جتنی پریویلیج دیتا ہے, جتنی آزادی خاتون کو دیتا ہے, اس طرح کی آزادی کوئی بھی ایک مذہب نہیں دیتا. لیکن شاید ہماری بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں مذہب کو آگے پھیلا رہے ہیں
انہوں نے مذہب کو بڑا سخت کر کے ہمیں دکھایا ہے. وہ دکھایا کہ اللہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے. اللہ اتنا ہی رحمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مانگو, تم کیا مانگتے ہو مجھ سے, میں ہر چیز دینے پہ قادر. یا اللہ تعالیٰ تو بڑا پیار کرنے والے, وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذکر کرتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. جب آپ کی ایک ماں آپ سے اتنا پیار کرتی ہے, آپ کی ہر خواہش پوری کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں نہیں دیتی, تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا قہار ہے, قہر والا ہے, سخت ہے, بہت ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اگر وہ خوبصورتی والی جو صفات ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم دل ہے, معاف کرنے والا ہے. آپ اس سے مانگ کے دیکھیں, وہ ہر چیز دینے والا ہے. اگر شاید ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی تو ہمارے مذہب کے ساتھ وہ ایفیلیشن بھی زیادہ ہوتی ہے, ہم مذہب کو زیادہ پیار سے سیکھتے بھی, اور مذہب ہمیں اتنا سخت نہ لگتا. مولانا خانزیب نے یہ چیز جو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگی, انہوں نے مذہب کو بڑا آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. وہ ایک اسٹیریوٹائپ کے, لڑکی ہے اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا تو میں انٹرویو نہیں کروں گا, لڑکی ہے تو میں انٹرویو نہیں کروں گا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, خاتون ہے تو ہم انٹرویو نہیں کریں گے, کوئی مرد ہوتا تو شاید ہم کر لیتے. لیکن مولانا خانزیب نے جس طرح بات کی, جس طرح میں پہلے بھی ذکر کیا نا کہ وہ کہتے ہیں آپ کے وہ پشتو کا ایک جملہ کہ مطلب تاس تختاری چاس پل مشر علیکم, تو وہ اس طرح سے مجھے لگا کہ شاید میرے ہی فیملی کے کوئی فرد ہیں جو میرے سامنے بیٹھے اور میرے ساتھ ویسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہم فیملی گیدرنگز میں کرتے ہیں. وہ کوئی فرق نہیں محسوس ہوا, اور وہ چیز آپ کو ان کی بیٹی میں بھی نظر آتی ہے, جس طریقے سے وہ ان کے جنازے پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وہ بچی جس طرح بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہے, جتنی وہ اسٹرانگ ہے, دلیر ہے. وہ ایک کیپشن مجھے اس پہ یاد آیا کہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے. تو اس سے یس اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا خانزیب جو ہیں وہ بڑے ویژنری انسان تھے, اور وہ شاید وہ ٹپیکل مذہب اور ان چیزوں کو لے کے نہیں چل رہے تھے, بڑے براڈ مائنڈیڈ تھے, اور انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کو سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو ماڈیفائی بھی کیا, اور بڑے آسان مذہب کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اسی لیے شاید لوگوں کو ان سے اتنی زیادہ محبت بھی تھی. یس. یہ لاسٹ میں ونس اگین آپ نے جو کہا کہ اس وجہ سے شاید ان کو اتنی محبت ملی. آئی تھنک آئی کین سے دس کہ لائک ونس اگین وی کال ہیم آفٹر آل مولانا, لیکن وہ جب شہید ہوئے تو ان پر وہ لوگ بھی رو رہے تھے جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے یا جو مذہب کو سیریس نہیں لیتے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے خیال میں مولانا خانزیب میں اس طرح لائک اگر ہم ایک سیاسی پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں, وہ اس میں ان میں ایسا خاص کیا تھا کہ ان پر ہر ایک شخص کا اتفاق ہوتا ہے, مطلب ریلیجس شخص بھی ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا, پی ٹی ایم والے بھی ان کو پسند کرتے ہیں, اے این پی والے بھی ان کو پسند کرتے ہیں, این ڈی ایم والے بھی ان کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں ایسا خاصیت کیا تھی ان کی پرسنالٹی کی کہ ہر ایک شخص ان پر اتفاق کرتا ہے؟ معاذ آپ ایٹ ٹائمز دیکھتے ہیں کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی آیا ہے. یا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی آیا ہے اور یہاں پہ وقت گزار کے بھی چلا گیا. تو مولانا خانزیب جو ہیں وہ پرسنالٹی تھی جو میں کہتی ہوں کہ جب کمرے کے اندر داخل ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ایک روب دبدبے والی ایک شخصیت جو ہے, ایک پرسنالٹی والی ایک شخصیت جو ہے وہ کسی جگہ پہ ہے اور وہاں پہ موجود ہے, اور وہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ فیل ہوتی تھی. ایک تو یہ چیز تھی کہ شاید ان کی پرسنالٹی ایسی تھی جو بڑی کنونسنگ تھی, اور دوسرا ان کا جو رویہ تھا, یا میں بولوں کہ وہ جس خوبصورتی سے وہ بات کرتے تھے, شاید وہ سب سے بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جڑے رہے اور اتنی محبت کرتے تھے. چاہے وہ پی ٹی ایم کے لوگ ہیں, چاہے اے این پی کے لوگ ہیں, چاہے مذہبی کسی جماعت کے لوگ ہیں, یا چاہے عام پبلک ہیں, وہ شاید اسی لیے ایسوسیٹ ان سے کرتے تھے کہ وہ بڑا پولائٹلی چیزوں کو بتاتے تھے. جیسے آپ اپنی اگزامپل لے لیں کہ آپ سے ملے تو آپ کو یہ محسوس کرایا جیسے آپ کو بڑے عرصے سے جانتے ہوں, مجھ سے جب ملے تو مجھے یہ محسوس کرایا کہ شاید میرے سے ان کا کوئی بڑے عرصے سے ان کی جان پہچان ہے اور وہ مجھے جانتے ہیں. تو شاید مولانا خانزیب کی یہی خاصیت تھی کہ وہ بڑے پیار محبت سے ہر ایک کے ساتھ ملتے تھے, اور اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جڑے بھی رہے. اور ان کے جانے کے بعد ایک چیز جو میں نے دیکھی تھی کہ وہ واحد چیز تھی کہ ان کی شہادت پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. یس آپ دیکھیں ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ پختانہ نئی اوزے کی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اکٹھے ہوئے نا, کہ سیاسی فرق چھوڑ دیا, مذہبی فرق چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, فرقوں کا فرق چھوڑ دیا, ہر کسی قسم کا اختلاف سائڈ پہ رکھ کے مولانا خانزیب کی جنازے میں جس طریقے سے لوگ شریک ہوئے اور ان کے غم میں جس طرح سے شریک ہوئے, تو اس سے احساس ہوا کہ وہ واحد شخصیت تھے جو پٹھانوں کو ایک پیج پہ لا سکتے تھے, جو ان کو اکٹھا کر سکتے تھے, متحد کر سکتے تھے. اور وہ ان کا اچھا اخلاق ہی تھا میرے خیال سے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز اگر میں بولوں تو بڑا ناجائز ہوگا.
لیکن ان کی اخلاق ہی جو تھا وہ سب سے بڑی بات تھی، اور وہ سب سے بڑی ان کی پرسنالٹی کا پلس پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، اور ان کے ساتھ بھی جو محبت تھی وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی یہ پوٹینشیل کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے اور ان پر لوگ اتفاق کر سکتے تھے، شاید اس وجہ سے ان کو قتل بھی کیا گیا؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ عناصر ایسے ہیں، پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہ سیاستدان پلے بڑے ہیں یا وہ عناصر ہمیں پلے بڑے ہیں جو ہمیشہ ہمیں تفریق کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ ہمیں جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم بہادر ہو، تم لڑو گے تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہمیشہ سے سامنے لائی گئی ہیں۔ اور مولانا خانزیب وہ واحد شخصیت، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ واحد شخصیت تھے جو لوگوں کو شاید اکٹھا کر سکتے تھے، چاہے مذہبی لحاظ سے دیکھیں، چاہے سیاسی لحاظ سے دیکھیں، چاہے معاشی لحاظ سے دیکھیں، یا وہ ہر طریقے سے یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پیج پہ لا کے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اصل مسائل کیا ہیں، ہمارے یس، جو صوبے کے مسائل ہیں، ہماری زمین کے مسائل ہیں، ہمارے وسائل کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا، اور بڑی جنرل چیزوں کے اوپر وہ بات کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم مذہب کے لیے لڑو، تم سیاست کے لیے لڑو، تم اس چیز کے لیے لڑو، تم اس چیز کے لیے لڑو، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اتفاق کرو اور تم امن سے چیزوں کو آگے لے کے جاؤ۔ تو یا ظاہر ہے جو امن کی بات کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، یہ تو ہمارے علاقے کی شاید یہ بدقسمتی بھی ہے، اگین یہ بولنا چاہوں گی کہ جو امن کی بات کرے گا وہ مارا جائے۔ آئی تھنک یہ ایک خصوصیت ہے، لائک یہ ہماری ایک پریویلیج ہے کہ اگر اس دھرتی پر آپ امن کی بات کرو گے تو آپ کو قتل کیا جائے گا، لائک اٹس اسٹرینج بٹ اٹس اے پریویلیج اسٹل، کہ ہمیں اس وجہ سے بھی قتل کیا جاتا ہے کہ ہم امن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب آئی تھنک آپ نے جو بات کی کہ لاسٹ پوائنٹ آپ نے جو کی ہوئی مولانا خان زیب صاحب کے بارے میں، وہ اب جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہے نا خیبر پختونخوا میں، تو ایک طرف لوگ منظور پشتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوسری طرف احمد ولی خان اور اب محسن داوڑ، لائک پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آئی تھنک مولانا خان زیب جو تھے وہ اس قسم کے سوالوں سے اور اس قسم کی چیزوں سے خود کو بہت دور رکھتے تھے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ وہ ایک جینوئن چیزوں پر بحث کرتے تھے۔ میرا جو مکالمہ ان سے ہوا تھا تو لاسٹ میں اس پوائنٹ پر بھی بات ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مقصد ہے نا کہ میں سیاست کس لیے کر رہا ہوں، اور اس مقصد کے بارے میں ہی ہم نے سوچنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ اور آئی تھنک یہ جو فار مولانا خان زیب صاحب کی لاس، ان کے شہید ہونے کے بعد وہ جو لاس ہوا ہے پختونوں کا، وہ فرسٹ یہ کہ اب مجھے ایک ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو لوگوں کو اس طرح اکٹھا کر سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ ان سے پی ٹی ایم کے بارے میں سوال پوچھتے تو وہ بہت بہترین انداز سے جواب دیتے آپ کو۔ پی ٹی ایم تو کیا، آپ جب ان سے پی ٹی آئی کے بارے میں بھی سوال پوچھتے تو بہت ہی امپیتھیٹک رسپانس ہوتا تھا ان کا۔ اب وہ چیز مجھے دکھائی نہیں دیتی کسی بھی شخص میں جب میں خیبر پختونخوا کی سیاست کو دیکھتا ہوں۔ دوسرا، مولانا خان زیب وہ شخصیت تھے میری نظر میں جو پڑھائی کرتے تھے، لائک ہی یوز ٹو ریڈ a lot of books and different kind of books۔ آپ کو حیرانگی ہوگی اگر آپ ان کے لائبریری کو دیکھو گی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کے ذریعے سیاست میں ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے تھے، لائک جس طرح انہوں نے وسائل کی اس آرگومنٹ کو کس طرح انہوں نے رکھا سیاست میں۔ اب یہ دونوں چیزیں آئی تھنک نہیں ہوگی کافی عرصے تک۔ What do you feel about it؟ ایسے کیا آپ معاذ اگر دیکھیں تو ملک کے کسی بھی صوبے میں دیکھ لیں تو اتنی سیاسی جماعتیں سرگرم نہیں ہیں جتنی آپ پختونخوا میں دیکھیں تو ہر قسم کی آپ کو مذہبی جماعت آپ کو الگ ملے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نان پولیٹیکل اینٹیز آپ کو الگ ملیں گی جو کہ کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کو پولیٹیکل اینٹیز الگ ملیں گی۔ شاید پختونخوا میں اتنے گروپس ہیں جو ہر چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اتنے نہیں ہیں۔ پختونخوا مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک طرف کر لیں اور باقی پورے پاکستان کی اگر اینٹیز کر لیں تو وہ پورے پاکستان کی ہیں وہ آپ کو کم لگیں گی، اور پختونخوا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ لگیں گے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ بھی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا وہ کر رہی ہیں، اپنا موٹیو لے کے چل رہی ہیں۔ ریلیجیس پارٹیز بھی وہاں پہ اپنا موٹیو لے کے چل رہی ہیں۔ پھر جو ایسی موومنٹس ہیں جو کہ امن کی بات کرتی ہیں وہ بھی اپنا موٹیو لے کے چل رہی ہیں۔ میں اکثر یہ سوال کرتی ہوں جب ہمارے پاس پشتون لیڈرز آتے ہیں تو میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب مذہبی جماعتیں ایک پیج پر آ سکتی ہیں، پی ڈی ایم جو ہے وہ سیاست کے لیے ایک پیج پہ آ سکتی ہے، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں،
تو پختون تمام تر جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں، تمام تر مشران ایک پیج پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم سب کا بیسک مقصد جو ہے، ہم سب جو بات کرتے ہیں، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر لیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی کر لیں، چاہے کسی اور کی کر لیں، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ تو امن کی بات کے لیے متحد کیوں نہیں ہوا جا سکتا؟ سارے ایک پیج پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ بٹ شاید انلکیلی وہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے، تو ہمارے پختونوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کریں تو ہی آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ نے ان کو یونائٹڈ کر دیا تو ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ شاید یہ بڑی اتنی دور تک جائیں گے کہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی کہ پاکستان کے ایک صوبہ جو ہے وہ اتنی ترقی بھی کر سکتا ہے اور اس میں اتنا پوٹینشیل بھی ہے۔ شاید اسی لیے ہمیں ڈیوائڈیڈ بھی رکھا جاتا ہے کہ ہم اس پوٹینشیل تک پہنچے ہی نہ۔ اور یہ کسی اور کی غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی بڑوں کی غلطی ہے، ہمارے اوپر مسلط پولیٹیکل پارٹیز کی غلطی ہے، جو ہمیں سیاستدان ملے یہ انہی کی غلطی ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی، یہ زیادتی کرنے والے ہمارے اپنے بڑے ہی ہیں جو ہمارے ساتھ یا آج تک یہ کرتے آ رہے ہیں، اور شاید آگے بھی یہی چلتا رہے گا جب تک مولانا خان زیب جیسی شخصیات نہیں آتی جو ہمیں ایک پیج پہ لے کے آئیں اور جو ہمیں متحد کریں کہ اصل جو مسائل ہیں ان کے اوپر فکر کریں، ان کے اوپر غور کریں، نہ کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا چیزیں ہیں، ہم انہی میں آج تک پھنسے ہوئے، انہی میں آج تک بیٹھے ہوئے۔ اگر ہم ان سے نکلیں گے تو ہی ہم اپنے جینوئن جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات بھی کریں گے اور ان کو ریزالو بھی کریں گے اور ان کی سولوشنز بھی ڈھونڈیں گے۔ یا آپ نے جو پوائنٹ ڈسکس کی پختونوں کے حوالے سے، کچھ دن پہلے میں ایک پروفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا، آئی تھنک اٹ کوڈ بی ویری کنٹروورشل، لیکن میں نے سوات کے بارے میں ان سے پوچھا تھا کہ سوات میں جو ہوا تھا ملیٹنسی طالبانائزیشن، وجہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک قسم کے سوات کے لوگوں کو دبانا تھا، کیونکہ سوات کے لوگوں میں یہ پوٹینشیل ہے کہ اپنے لیے ایک ریاست بنائے، کیونکہ یہاں پر آلریڈی ایک ریاست موجود تھی۔ تو جس طرح آپ نے یہ پوٹینشیل کے بارے میں کہا، اور آئی تھنک لائک یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پختونوں کے ساتھ اس قسم کی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، بار بار کھیلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ معاذ آپ کو ایڈ آن کرنا چاہوں کہ دیکھیں ہم پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان سے الگ ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ہوں اور شاید بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس چیز پہ بھی نقصان پہنچایا ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز بھی ڈالتے ہیں کہ ہم الگ سے اپنا ایک ملک بنا لیں گے۔ الگ ملک بنانا بڑا مشکل کام ہے، یہ شاید آپ اپنے ان بڑوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے کشمیر کو آدھا یہاں پہ لے کے آئے، یا جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا سے الگ کیا، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ الگ ملک بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسی قوت آئے جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک پاکستان ہے وہ اسی طریقے سے رہے، انہی چار صوبوں کے ساتھ رہے۔ بے شک اس میں باقی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنز آئیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ یہ جتنا اس کا ایریا ہے یہ اتنا ہی رہے، اس میں کوئی ڈویژنز نہ کریٹ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو پختونخوا میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں کو اس چیز پہ بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے، اور وہ میں کہوں گی نا کہ یہ سارے ڈسٹریکشن پوائنٹس ہیں کہ یس ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ الگ ملک بنا لیں گے، آپ الگ ہو جائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ الگ ہونے والے ممالک کا آپ حال دیکھیں کہ کیسا ہے، آپ اسی جگہ پہ رہ کے اپنے پوٹینشیل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یس آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا کیا وسائل ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستانی؟ اگر ہم دیکھتے ہیں اوور آل یہ بڑے ٹیلنٹڈ ہے، لیکن پختونخوا کی مٹی بڑی زرخیز ہے، وہاں سے آنے والا جتنا بھی پوٹینشیل ہے، چاہے وہ ینگسٹرس ہیں یا بچے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کو وہ اسپیس آج تک نہیں ملی جس میں وہ پروگریس کر سکیں یا جس میں وہ آگے بڑھ سکیں۔ Yeah, I am also personally against this idea of like partition. جس طرح عائشہ جلال کہتی تھی کہ partition is not just a fact, it's also a state of mind. تو جو لوگ بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اور پارٹیشن کرتے پھرے، I personally don't agree with this. لیکن I am emphasizing on this point of like the potential about which you were also speaking. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کی گئی ہے just like to prove them shallow and stupid. مطلب پختونوں کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن بالکل علاقے کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو یہاں پر جب کولڈ وار ہوتی ہے تو پختون ہی قربانی کا بکرا بنتے ہیں، وار آن ٹیرر میں پھر قربانی کا بکرا بنتے ہیں۔ پختون وہ علاقے ہے جہاں پر FCR وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو لائک I just want to prove these arguments wrong کہ یہ بہت ہی shallow اور stupid قسم کی argument ہے جو بنائے گئے ہے پختونوں کے بارے میں، and that is why like I'm speaking about potential کہ پختونوں میں ہے potential۔ اور ابھی and frankly speaking مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پختونوں کو اس وجہ سے بھی دبایا جا رہا ہے شاید کہ تاریخ میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اگر
कोई भी शख्स अब पख्तूनों में थोड़ी बहुत पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस रखता है, वो बातें करेगा इन चीज़ों के बारे में, तारीख में उनके साथ जो हुआ है। एंड देयर आर लाइक पीपल हु वुड नॉट वांट दिस। मतलब बाजोड़ में मिसाल के तौर पर अगर बाजोड़ के बारे में अगर एक मरतबा फिर मैं बात कर सकूं, बलूचिस्तान में एक तरफ बलोचों को ये गालियां दी जा रही थी कि यार आप तो जरगा सिस्टम और ये इस्टेब्लिश किया है आपने, और इस किस्म के पेट्रियार्कल सिस्टम आपने इस्टेब्लिश किए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की तरफ से जरगा सिस्टम को एक बार फिर री इंस्टेंट करने के बारे में बातें हो रही थी। तो बिल्कुल माज, यहाँ पे आपको एक चीज में वो ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आप बलूचिस्तान के जरगे का हाल देखते हैं तो वहां पे किस तरीके से जरगा फैसले करता है, और जब पुख्तनख्वा में आप जरगे को देखते हैं तो वहां जरगा जो फैसले करता है तो डेफिनेटली उसकी एक वर्थ भी है। वही बलूचिस्तान में जो जरगा था उसको कंडेम भी किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट भी बोला जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि एक गलत फैसला दिया गया। लेकिन जब उसी चीज को देखते हैं, सेम चीज है, सेम प्रोसेस है, वही जरगा जब अभी अमन की बात हो रही है तो वही जरगा जा रहा है, निगोशिएट कर रहा है दोनों साइड्स पे, और वही जरगा एक उसने कुछ तकरीबन 7-8 दिन के लिए सीज फायर भी करवाया, ठीक है, उसी जरगे की वजह से अमन भी कायम हुआ, और वही जरगा जो था वो एक ब्रिज बना हुआ था, एक पुल के तौर पे काम कर रहा था ताकि ये चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाई जाए। तो यही बात होती है कि आपका वो कहते हैं ना कि मकसद क्या है एक एंटिटी, एक बॉडी बनाने का, वो ज्यादा मैटर करता है कि पुख्तनख्वा में उस जगह का क्या किरदार है और बलूचिस्तान में उस जगह का क्या किरदार था। तो बड़ी खूबसूरती है मेरे ख्याल से हमारे इलाके की ये कि वो जो जरगा है वो किस तरीके से अपने वो कहते हैं ना बड़े होने का, वो जरगे में सारे इलाके के मशरान होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, जो बड़ा एक ओपन माइंडेडली एक चीज को बड़े ब्रॉड विजन के साथ देख रहे होते हैं कि हम इस मसले को किस तरीके से हल करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे जो बड़े हैं वो उनके बारे में भी अंदाजा होता है कि वो क्या माइंडसेट लेके जा रहे हैं और वो किस तरीके से अपने मसाइल को अंडरस्टैंड करते हुए ये देख रहे हैं कि हम जो आगे चीजें हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों के लिए हम जो है वो बेहतरी का एक ऐसा प्लान बना सकते हैं जिसमें लोग जो है पुरसकून तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो शायद वो इम्पैक्ट की बात है, इसलिए वहां पे क्रिटिसाइज हुआ और यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है या इस चीज लेकिन लाइक आई एम नॉट सेइंग कि इसेंशियली फंडामेंटली जरगा सिस्टम इज बैड, लेकिन वो जो को। जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर हमें क्वेश्चन किया जाता है ना कि मतलब आप शायद तहजीब के उस दर्जे पर नहीं हो, तो उसमें जरगा भी एक चीज़ है कि ये लोग तो इन लोगों में तो इस किस्म की चीज़ें मौजूद है। तो मैंने इस पॉइंट पर ये बात की कि मतलब एक तरफ आप कहते हो कि ये मसला है, दूसरी तरफ आप उस चीज़ को ही कंट्रीब्यूट करते हो उसको मजबूत करने में, और फिर इसकी बुनियाद पर आप एक मरतबा फिर पख्तूनों पर सवाल उठाएंगे कि जी आप में तो ये चीज़ें मौजूद है। और इसमें एक बात वो वंस अगेन मौलाना खानज़ेब साहब के बारे में आई कि मौलाना खानज़ेब साहब कहते थे कि यहाँ पर जो है कल्तूर का इस्तेसाल किया गया है, कल्चर का इस्तेसाल किया गया है। तो वो अगर जरगा सिस्टम है वो पख्तूनों कल्चर की जो भी चीज़ है उनको बहुत ही बैडली वेपनाइज किया गया है, और इस वजह से ये गलत आइडियाज़ भी वो पख्तून कल्चर के जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पाए जाते हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे लेकिन पूछूंगा। तो वो चीजें क्लियर नहीं हो जाती कि वो लोग जो जगह को क्रिटिसाइज कर रहे थे आज वही लोग हैं जो जगह को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसको बैकअप भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं उसी जगह को, और वो कह रहे हैं कि आप ये जगह लेके जाएं और किसी तरीके से अमन अमान की बात करें। तो मेरे ख्याल और से ये इससे बड़ा कोई जवाब हो ही नहीं सकता, या उसकी और ये खुद प्रैक्टिकली पर एक चीजें जो है वो तनकीद भी प्रूफ है। हो। आई थिंक यू विल एग्री विद इट। ये खुद पर एक तनकीद भी है कि 75 सालों से ज़्यादा अरसा गुजर गया लेकिन वे जस्ट कम्प्लीटली फेल्ड कि आपको मीनिंगफुली इंटीग्रेट करे इस इलाके को पाकिस्तान के साथ। क्योंकि ये क्यों एंड दैट इज़ लाइक द रीज़न कि आपको वहाँ पर ये फैसले कोर्ट में नहीं होते, रियासती इदारों में नहीं होते, आपको जरगों की ज़रूरत पड़ती है। That just show one thing that you have completely failed in integrating this area meaningfully. This is also I think a lesson that we शायद should वो take इसकी from ना this. कि ऐसी एंटिटीज मौजूद है जो हमें डिवाइड करती हैं, जो हमें हमेशा ये सिखाती हैं कि पाकिस्तान हमारा खैरख्वाह नहीं है। Yeah. मुझे इस चीज पे कभी कभी दुख भी होता है कि आप कैसे पाकिस्तान से खुद को अलग सोचते हैं। अगर हाँ ठीक है, वो कहते हैं ना गिला अपनों से होते हैं, तो आप गिला करें, आप उसको हल करें, लेकिन हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाले हमारे ही अपने बड़े हैं। किसी ने बाहर से पुख्तनख्वा पे कोई पंजाबी आके आज तक मुसल्लत नहीं हुआ, कोई पंजाबी हुक्मरान नहीं आया। Yeah. पुख्तनख्वा पे जितने हुक्मरान आए हैं, जितने वजीर आला आए हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे पुख्तनख्वा के ही हैं। तो फिर Yeah. हमारे साथ ज्यादती करने वाले वही लोग हैं, किसी ने बाहर से आके हमारे साथ ज्यादती नहीं की। Yeah, I partially agree with you on this point. मैं आपसे yeah, मैं We can आपसे have a difference of opinion. yeah, it's no we I think difference of opinion is something which is very beautiful, but like yeah, we can argue about this किसी और वक्त। मैं चाहता हूँ कि Yeah, मौलाना sure. खानजेब साहब के बारे में आपसे ये सवाल पूछ लूँ अब।
मैंने तो आपको कहा कि मेरी नज़र में मौलाना खान ज़िप साहब के जाने से लाइक पख्तूनों को ज़ाती तौर पर कितना नुकसान हुआ है। आपको क्या महसूस होता है कि मतलब जब वो शहीद हुए तो पख्तूनों को इज्तिमाई तौर पर ये जो पख्तून है वट और आप पख्तून कौज से कहे, पख्तूनों की सियासत कहे, वसाइल की सियासत जो भी है, उनको कितना नुकसान हुआ है, लाइक पख्तूनों को कितना नुकसान हुआ है सिंपली मौलाना खान ज़िप के शहीद होने से? वहां जब मौलाना खान साहब शहीद हुए तो मैंने एक जुमला लिखा था, अब मुझे याद नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे लिखा था, लेकिन अपनी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि मौलाना खान साहब के जाने के बाद हमारा पूरा इलाका जो है ना वो एक बार फिर यतीम हो गया। यस, मैंने और देखा वो था। शायद सबसे अच्छा जुमला यही था इनके लिए, क्योंकि मौलाना खान साहब वॉज अ पर्सन जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनको हर तरीके का नॉलेज था, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटिकल, चाहे रिलीजियस, हर तरह का उनको पता था कि मेरे सामने अगर एक शख्सियत बैठेगी तो मुझे उसको किस पॉइंट पे लेके कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉलिटिकल है तो उनको पता था कि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इनको लेके मैं किसी को पॉलिटिकली कन्विंस कर सकता हूँ। अगर रिलीजियस पर्सनैलिटी बैठेगी तो उनको रिलीजियसली भी सारी नो हाउ थी कि ये रिलीजियस पॉइंट्स हैं वो मैं इनके सामने रख के इनको कन्विंस कर सकता हूँ। तो शायद हम अ, बदकिस्मती से वो लोग हैं जो कि बड़े एक अजीम लीडर से महरूम हो गए हैं, और वो शख्सियत थी। मैंने आपको कहा ना, जब वो आए तो उनके साथ इंटरव्यू के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वो कहते हैं ना 360 डिग्री पे चेंज कर देगी सब कुछ। वो जो हमारा एक इमेज बना हुआ है कि बड़े पत्थर के जमाने के हैं और ये बड़े रिजिड हैं, बड़े सख्त हैं, और ये तो औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, इनकी औरतें तो आगे बढ़ती नहीं है, इनके मर्द भी पता नहीं कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो एक स्टीरियोटाइप जो बनी हुई थी ना, उसको चेंज करने वाली वो पर्सनैलिटी थी। एंड या डेफिनेटली वो ऐसी शख्सियात शायद 100 सालों में एक पैदा होती है, और हमारी ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक थी कि हमने ऐसी एक शख्सियत को खो दिया। बट हम शायद ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि मौलाना खानजेब जब तक जिंदा थे तो कोई उनको आइडियलाइज नहीं कर रहा था। यस। ये एक कड़वा सच है, और ये हमें मानना भी चाहिए। जब तक वो जिंदा थे, उनकी जो किताब थी तमन्ना पुख्तनख्वा, कहते थे लोगों के कि आप मुझसे लें, पढ़ें, आप अपने वसाइल के बारे में जानें, लेकिन शायद उस तरीके से ना उस किताब को कोई जानता था, ना उसको कोई खरीद रहा था, वो पब्लिसिटी नहीं थी। और जब आज वो हम में नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में उस किताब को बांट रहे हैं। ठीक है, खुद वो उसको पब्लिश करा रहे हैं फ्री में, वो बहुत सारी जगहों पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं। तो अगर ये उनके जिंदा होते हुए ये सारी चीज होती तो शायद उनको भी महसूस होता कि लोग मुझे वैल्यू, हम ऐसे लोगों को डिजर्व नहीं करते, इसलिए क्योंकि जब ये लोग जिंदा होते हैं, ये लोग जब हमें मौजूद होते हैं तो हम इनको वैल्यू नहीं करते, और हमें एहसास नहीं होता कि हमारे लिए कितने जरूरी हैं। या लेकिन जब ये हम में नहीं रहते तो हमें अंदाजा होता है कि हमारे लिए कितने वैल्यूएबल हैं और ये कितनी अजीम शख्सियात थी। तो वो हमें ना, हम सियासत भी मुर्दा लोगों के ऊपर करते हैं जो चले जाते हैं, तो वाह। हम उनके ऊपर सियासत भी करते हैं, हम अपना नाम भी उन्हीं लोगों के ऊपर बनाते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होते हैं ना तो हम उनको अहमियत भी नहीं देते। तो उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेयर हैं आपके साथ, ईमानदार हैं आपके साथ, जो आपके मसाइल को समझते हैं, जो आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन लोगों को आगे लेके आएं, उनको प्रोटेक्ट करें और उन्हीं के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि वही आपका मुस्तकबिल बेहतर बना सकते वाओ, these were very beautiful point। खास तौर पर आई थिंक वी शुड वर्क theoretically on this point कि पख्तूनों में मुर्दों पर सियासत होती है, एंड दिस इज लाइक अ वेरी गुड हैं। पॉइंट। और मुझे भी ये महसूस होता है और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इस पर बात की है कि पख्तून पख्तून काम को अगर आपने ये साबित करना है कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ और मैं एक पॉजिटिव शख्स हूँ, तो आपको मरना होगा, क्योंकि मरने के बाद ही वो ये समझते हैं कि अच्छा वो तो अच्छा मतलब शख्स था। या मैं आई थिंक हमने काफ़ी टेरिटोरी कवर कर ली, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो मैंने नहीं पूछे, मैंने सवालात नहीं पूछे और इसकी वजह से वो नहीं आए, तो आई वुड लव इफ़ यू शेयर दिस पॉइंट विद अस। आई थिंक आपने बड़े अच्छे से सारी चीजें कवर अप की हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर वन लास्ट मेमोरी ऑफ मौलाना खानजे, दैट इज के जब मेरा पॉडकास्ट खत्म हुआ, क्योंकि हमारे उस दिन बैक टू बैक पॉडकास्ट थे, तो मैं उनके साथ ज्यादा वक्त के लिए ना बैठ सकी, ना उनके साथ गुफ्तगू कर सकी। तो मेरे हस्बैंड उनके साथ बैठे थे उनको कंपनी देने के लिए, क्योंकि मुझे दूसरा पॉडकास्ट करना था। सो ही टोल्ड हिम के ये मेरी किताब है, और वो किताब मेरे पास अभी भी पड़ी है, मेरा दिल भी करता है उसको पढ़ने का, लेकिन एट टाइम्स जब मैं उसको खोलती हूँ तो शायद वो एक मेमोरी रिकॉल होती है और मैं उसको हेजिटेट भी करती हूँ पढ़ने से। मौलाना साहब ने अपनी किताब दी थी इज्तमना पुख्तनख्वा, और ही टोल्ड हिम कि ये मैंने पश्तो में लिखी है, तो अगर रुशना पश्तो पढ़ सकती है तो उसको भी देना और तुम खुद भी पढ़ना। तो ही डिडंट नो कि मैं
پشتو ریڈنگ بھی کر لیتی ہوں، لکھ بھی لیتی ہوں. واو. ویسے عام کنورسیشن میں تو بولنا از ڈفرینٹ، بٹ ڈیفینیٹلی میں نے نیوز کی ہے کافی عرصہ، تو مجھے پشتو لکھنی اور پڑھنی آتی ہے پراپرلی. تو ہی ٹولڈ ہم کہ مولانا صاحب مجھ سے زیادہ اچھی پشتو جو ہے وہ اس کو پڑھنی آتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے پشتو پڑھ سکتی ہے. تو یا میرا دل کرتا ہے کہ میں آج وہ کتاب کھولوں، لیکن شاید وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کو کچھ چیزیں ایک دکھ کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں آج تک مولانا خان زیب صاحب کی وہ کتاب کھول نہیں پائی. لیکن میری خواہش ہے کہ میں پڑھوں اور دیکھوں کہ جو انہوں نے ہمارے علاقے کے وسائل کی بات کی ہے، جو ہمارے علاقے کی بات کی ہے، کہ اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک ان کا ویژن تھا، میں اس کو پڑھوں اور دیکھوں کہ کیا باتیں تھیں جو ہم آج تک سمجھ نہیں پائے اور جس کی وجہ سے ہم آج تک اتنا پیچھے رہ گئے. تو واو. ڈیفینیٹلی لو. لیکن یا جس چیز کو بھی وہ کتاب جو ہے وہ ان کی اویلیبل ہے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اس میں تو وہ بک شیئرنگ والا آسان کام ہے. تو آپ کہیں سے وہ شیئر کریں، پی ڈی ایف میں دیکھ لیں، کہیں آن لائن آپ کو مل جاتی ہے، تو ضرور وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کریں. شاید اس طریقے سے ہم ان کو ایک ٹریبیوٹ دے سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک وہ بولوں گی کہ عزت والی ایک بات ہوگی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ میری اس کتاب کو پڑھیں. تو ہم ان کے ویژن کو، ان کی جو تھاٹس ہیں ان کو آگے اسی طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں کہ ان کی جو کتاب ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اس کو پڑھیں اور جانیں اپنے مسائل کے بارے میں، اور ان چیزوں کے بارے میں جانیں جن سے آج تک ہمیں محروم رکھا گیا. یا یہ کتاب تھی مولانا خان زیب کی، یہ میں نے اس وجہ سے خریدی تھی کہ میں ان سے مکالمہ کر لوں اردو میں، لیکن وہ شہید ہوئے. اور اب بدقسمتی سے اس کتاب میں صرف ان کے قبر کے پھول ہی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جس طرح یہ پھول مرجا گئے ہیں، ان کی لیگیسی پختون اس طرح مرجانے لائک وither away, they would not allow his legacy to wither away. So I think I should, like, I don't think if thank you is enough for you. So, like, thank you so much for being with us, and I ارے learned a نہیں، lot from you. thank I felt a you. lot from this conversation. ایک ہوتا ہے کہ مجھے میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا. ایک ہوتا ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا. So I personally felt a lot from this conversation, and like thank you so much for being with me, for being with us. And میں چاہوں گا کہ ہم جب بھی آپ کو موقع ملے ایک بار پھر بھی کہیں مکالمہ کر لیں. یہ جو آپ نے پختونوں کے بارے میں بات کی, I would love to know more about these points from you. And once again, thank you so much. Thank you so much. much Mas, and I am thankful to you کیونکہ میں نے آج تک اس کے بعد مولانا خان زیب پہ اس طریقے سے کبھی بات نہیں کی، شاید پرسنلی بھی اس طرح سے کسی سے ڈسکشن نہیں کی. تھینک یو فار ہیونگ می، اور تھینک یو فار لیٹنگ می سے سو مچ اباؤٹ ہم، کیونکہ یہ آج تک یہ وہ ایکسپریشن تھے جو میں آج تک کبھی کہہ نہیں پائی، کسی کے سامنے ایکسپریس نہیں کر پائی. سو تھینک یو سو مچ فار گیونگ می اے پلیٹ فارم جہاں پہ میں وہ باتیں کر سکوں جو میں نے آج تک شاید کہنا چاہتی تھی لیکن کہیں نہیں. تو آپ کا بہت Yeah. شکریہ مجھے اس شکریہ آپ کا. پلیٹ فارم پہ اپنے ساتھ کرنے کے لیے. Thank you so much, Nushna.